بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری صفت جنتیوں کی جو رب تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنتی ہوتے ہیں معاف کرنے والے، جنتی معاف کرنے والے ہوتے ہیں، بدلہ لینے والے جنتی نہیں ہوتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور میرا غلام مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، وہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، عرض کی حضور میں اسے کتنا معاف کروں؟ تو رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ تو اسے اتنا معاف کر جتنا تجھے رب معاف کرتا ہے۔ اسے معاف کر، غلطی ہو گیا تو کیا ہو گیا، سمجھا اسے، معاف کر، ڈانٹنا جھڑکنا، نوکری سے نہ نکال دے۔ بہرنا ہو سکتا ہے کہ جو اس کے گھر میں جھولا جا رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کے اندر لقمہ جا رہا ہے اس کے منہ میں، ہو سکتا ہے تیرے سبب سے جا رہا ہو، اگر تو نے ہی نکال دیا کہاں جائے گا وہ؟ تو معاف کرنے والے جنتی ہوتے ہیں۔ حضور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی پیاری بات ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اچانک مسکرائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور خیریت ہے، آپ اچانک مسکرائے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ایک بات یاد آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے دو شخص اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل چل کر جائیں گے، ایک کہے گا اے اللہ اس نے میرے حقوق سلب کیے ہیں، میرے حقوق لے کر دو، تو رب تعالیٰ فرمائے گا دو بھی اس کو حقوق دو یا نیکیاں دو، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں کیا دوں، میرے پلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہے گا جس کے حقوق سلب ہوئے ہوں گے، وہ کہے گا اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے نا تو پھر میرے جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے اس کو دے دے، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ شخص کہے گا نا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی گناہ لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا، رب تعالیٰ پھر فرمائے گا اس شخص کو کہ یہ جنت کی طرف دیکھو، وہ جنت کی طرف دیکھے گا، جنت میں اس کے ایسے ایسے محلات نظر آئیں گے جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے تیار ہوں گے، بڑے خوبصورت محلات ہوں گے، اور دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ یہ نبیوں کے لیے ہے، یہ صدیقین کے لیے ہے، یہ شہداء کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ ان کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ کس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت بتا دوں؟ بولے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، قیمت بتا دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جو اس کی قیمت ادا کرے گا نا یہ ان کے لیے ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے۔ جو یہ کہہ دے گا نا کہ میں نے معاف کر دیا، فرمایا جو یہ کہہ دے گا نا کہ میں نے معاف کر دیا وہ اس کا مستحق ہو جائے گا، اس نے گویا کہ قیمت ادا کر دی۔ میرے عزیز تو کہتا ہے میں بڑا تھا میں کیوں معاف کروں، میرے اوپر ظلم ہی بڑے ہوئے ہیں، زیادتیاں بڑی ہو، بتانا تجھ پر زیادہ ظلم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم نہیں ہوا تھا؟ اور بھائیوں نے نکال دیا تھا، بھائیوں نے ظلم کیا تھا، بھائیوں نے منڈیوں میں بیچ دیا تھا، آپ طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہیں، اور جب تخت پر اللہ نے عزت دی، جب تخت پر بیٹھے تو بھائی آئے اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بھائی کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کسی کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آج میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں کیسے معاف کروں، میں بڑا تھا، اس نے حیا ہی نہیں کی، میرا خیال ہی نہیں رکھا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ عزت تو تیری نہیں ہے، میری نہیں ہے، ابا کی نہیں ہے، بھائی کی نہیں ہے، تو پھر کاہے کا ظلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، آپ نے نہیں معاف کری؟ سیرت پڑھی، حضرت عثمان بن طلحہ یہ کافر تھا، مکہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ تو ہے تو کافر، چابی تیرے پاس ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کر 2 نفل پڑھوں،
میرا بڑا دل کرتا ہے تو مجھے چابی نہیں دے دیتا؟ وہ اس نے کہا میں چابی دوں؟ میں نے چابی نہیں دینی۔ اس نے سخت جملے بولے، میں نے چابی نہیں دینی۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے اعلان کیا عثمان بن طلحہ کہاں پہ ہے؟ عثمان بن طلحہ کافر ہے، چابی نہیں دی۔ فرمایا اعلان کیا عثمان بن طلحہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا میں ہوں عثمان بن طلحہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بڑا دل کیا تھا کہ میں کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھوں، لیکن تو نے مجھے چابی نہیں دی۔ جا، آج میں تجھے چابی دیتا ہوں اور قیامت تک تیرے خاندان میں یہ چابی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی دیکھ لیں، شام کا خاندان ہے، ان کے پاس آج بھی چابی ہے خانہ کعبہ کی، ان کے پاس چابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی بدلا لیا، آپ نے تو معاف کر دیا، بلکہ حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، وقت مختصر ہے، آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، دور صحابہ بھی آرام کر رہے تھے، اور حضور کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرے دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کافر ہے، اس نے تلوار پکڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے لگا، لیکن جب تلوار پکڑی تو حضور اٹھ گئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگا تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے؟ کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب اتنا کہا نا تو وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی۔ اب فرمایا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ تلوار میرے پاس ہے، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب تو میرا ساری قلم ہوگا، اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب میرا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قادر ہوں، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب میں نے تجھے معاف کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جانے لگا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کیا جملے فرمائے، اس کو بلا کر فرمایا میں جنگ سے واپسی آ رہا ہوں، میدان میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے، جا تو آیا ہے تو میں تجھے اپنی تلوار کا تحفہ دیتا ہوں، تلوار کا تحفہ دیتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ تو کہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا تو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ دیکھا، وہ کہنے لگا کہ جو نبی معاف کر دیتا ہے وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پڑھے نا تاریخ، پڑھے تاریخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ نا مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑے پر سوار تھی، حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ بیٹیاں کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اگر کوئی بوڑھا شخص ہو نا، بیٹے کا پیار بوڑھے شخص کو نوجوان کر دیتا ہے، بیٹی کا دکھ بوڑھے ماں باپ کو کمزور کر دیتا ہے، بڑا پیار باپ کرتے ہیں۔ حضرت زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہیں، حبار بن اسود یہ کافر تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت زینب گھوڑے پر سوار ہیں، اس نے گھوڑے پر ایسی چیز ماری، گھوڑا تیز ہو گیا، حضرت سیدہ زینب گری، تکلیف اتنی ہوئی، حمل ضائع ہو گیا، بیمار ہو گئی، کافی دیر بیمار رہی، کافی مہینے، وصال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب وصال ہوا نا حضور کی صاحبزادی کا تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، حضور بڑے دکھی ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو ایک شخص آیا، حبار بن اسود، یہی قاتل آیا اور منہ پہ نقاب کیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور اگر کوئی بڑا ظالم ہو، بڑا قاتل ہو تو کیا اسے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا، اب بھی اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو محمد تجھے معاف کر دیتے ہیں، تجھے معاف کرتے ہیں۔ کوئی بیٹی کو قاتل کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے معاف کیا، اور ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے تو بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔
طریق قائم کر دی ہے میرے عزیز، معاف کرنے والا جنتی ہوتا ہے، بدلہ لینے والا جنتی نہیں ہے، معاف کرنے والا جنتی ہوتا ہے۔